اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 94 کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آیت کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون۔ اب یہ دیکھیں، اس آیت میں بھی بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے، اور خاص طور پہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا مسافر سمجھتے ہیں، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے صراط مستقیم پر چلنا ہے اور صرف ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو خالص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم نکلو یا چلو یا سفر پر نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ اب اس میں سمجھنے والی یہ بات ہے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو یا اللہ کے راستے پر چلو یا اللہ کے راستے کے مسافر بنو، تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ایسا کانسیپٹ جو ہے آپ اس کو خود پر حاوی نہیں آنے دیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ رد ہو رہے ہوں، یعنی خالص طور پر آپ جو ہے صراط مستقیم کے مسافر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ان کے بارے میں ڈیسیژن لینے میں آپ کو ذرا بھی غلطی نہیں کرنی۔ اس لیے فتبینوا، تو تحقیق کیا کرو۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہاں تک آیت کو، اور پھر اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہ اللہ کا راستہ جو ہے، یہ ایسی ہی بات ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اس میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، جب تم نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ ہر چیز میں تحقیق کیا کرو، پھونک پھونک کر چلا کرو۔ پھر وہ چیزیں، لوگوں کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، پھر آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے باتیں ان کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، جب ضربتم، تم نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو اس لیے جب آپ اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے آتے ہیں اور آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور آپ اسٹرانگ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ اس سے آگے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ کس کو؟ جو آپ کی طرف سلامتی ڈالے یا بھیجے، آپ کے اوپر سلامتی بھیجے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اس کو نہ کہو جو آپ پر سلامتی بھیجے، کیا نہ کہو؟ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو اس میں ایز اے نٹ شیل سمپل ورڈز میں بتاؤں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آزاری نہیں کرنی آپ نے، دل آزاری کرنے سے بہت زیادہ بچنا ہے آپ نے۔ اب
پھر اس آیت کو میں پڑھتا ہوں یہاں سے اور اس کو سمجھیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو آپ کی طرف سلامتی بھیجے یا آپ کے ساتھ وہ اچھی طرح پیش آئے تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اب اس میں سمجھنے کے لیے دیکھیں، ہم لوگوں سے ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کیا ہم سب سے ایک طرح سے ملتے ہیں؟ جس کا سٹیٹس اچھا ہوتا ہے اس سے ہم اور طرح سے ملیں گے۔ میں آج کے سوسائٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ موسٹلی جو ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جس کا سٹیٹس اچھا ہوگا اس سے ہم اچھے طریقے سے بات کریں گے، اچھے طریقے سے ملیں گے، اس کو پروٹوکول دیں گے، اور جس کا سٹیٹس آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کو آپ جو ہے اتنا اسٹرانگلی جو ہے اس سے انٹریکٹ نہیں ہوں گے اور اس کو اتنی ویلیو نہیں دیں گے۔ تو کیا ہے، یہ ایک بندہ ہے جو وہ آپ کو لائک کرتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کو اس حوالے سے اس طرح سے آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرتے جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح آپ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں۔ اس کو اور طرح سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی آپ ایک فیملی میں لے لیں کہ ریلیٹیوز میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ بہت ویلیو دیتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی سرمنی ہے، کوئی بھی ایسی گیٹ ٹوگیدر ہے تو وہاں آپ آبزرو کیجئے گا کہ کچھ تو ایسے ہمارے ریلیٹیوز ہیں جن کو ہم بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، ان کی بہت جو ہے وہ رسپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور نظر آ رہی ہوتی ہے واضح طور پر، اور بلکہ دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ اور کچھ ہمارے ہی ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو اتنا جو ہے وہ ویلیو نہیں دی جا رہی ہوتی، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے کلوز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہوتی۔ تو اس میں کیا ہے، اسی میں اس آیت میں کہ اس پارٹ میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور آپ خود کو اللہ والا کہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے، پھر آپ نے سب کو ایک جیسا ڈیل کرنا ہے، سب کو محبت دینی ہے، سب کا دل رکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ تو کیا پھر میں پڑھتا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تو نہیں کہنا آپ نے اس کو جو آپ کی طرف آپ کے اوپر سلامتی بھیجے کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی آپ کوئی بھی ہو۔ اب یہاں لَسْتَ مُؤْمِنًا کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، یہ تو اپر لیول کی بات ہو گئی کہ آپ نے کوئی نہ بھی ہو ایمان والا، کوئی مسلمان بھی نہیں ہے تو آپ نے اس کو بھی یہ نہیں کہنا کہ بھائی میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم مومن نہیں ہو۔ یہ تو اس حد تک دیکھیں، آپ نے یہاں تک بھی نہیں کہنا کہ اگر کوئی مومن نہیں تو آپ نے اس کو یہ بھی نہیں کہنا کہ میں تم سے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ تو ہوگی بات۔ آپ نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ نے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے دوستوں میں آپ کو ایسا دوست آپ کا جس کا سٹیٹس کوئی آپ سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو جب گیٹ ٹوگیدر ہو تو آپ نے اس کو بھی وہی ویلیو دینی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوستوں میں سب سے جو ہے وہ معتبر بندہ ہے، اس کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، جو آپ کو لائک کرتا ہے، تو آپ کہیں بھی اس کی دل آزاری نہیں کریں گے، ایون کہ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ، اب ہماری سوسائٹی میں یہ بھی آبزرو کیا گیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے بڑا عبادت گزار ہے اور یہ تو جو ہے دین کے کاموں کے قریب بھی نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ نے اس طرح ڈیل نہیں کرنا، ان کی دل آزاری نہیں کرنی کہ آپ ان سے بات ہی نہ کریں، وہ آپ سے محبت کریں اور آپ ان سے اس لیے بات نہ کریں کہ وہ دین کے کاموں میں نہیں آتے، ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ وہ دین کے کاموں میں نہیں ہیں، ذرا دور ہیں، تو آپ ان سے بھی نہیں کہیں گے لست مومنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، آپ نے اس کو بھی نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ ہم مزید اس کو سمجھیں گے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان، تم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہو، دنیا میں رکھ رکھاؤ کو دیکھتے ہو، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے تو پھر دنیا کی یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، رکھ رکھاؤ جو ہے، اس میں آپ نے نہیں پڑنا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، حالانکہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اللہ کے ہاں بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اور تم دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے رکھ رکھاؤ کرنا، کسی کو زیادہ رسپیکٹ دینا، کسی کو کم رسپیکٹ دینا،
کسی کو جو ہے آپ نے پروٹوکول دینا ہو، کسی کو پروٹوکول نہ دینا، آپ ان چیزوں میں پڑ گئے ہو. تب تک آراد الحیات دنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے ہاں بہت زیادہ غنیمتیں ہیں. تو یہ دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے رکھ رکھاؤ میں نہیں پڑنا. اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلے ہو تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہر ایک کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے ڈیل آنا ہے. دنیا کی چیزوں میں نہیں پڑنا آپ نے. یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے عارضی طور پر ہے. دلوں کو نہیں توڑنا، دل آزاریاں نہیں کرنی. اس آیت کا یہاں تک یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑے ہو، چل پڑے ہو، صراط مستقیم کے مسافر بن گئے ہو، تو پھر ایک تو یہ کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، لست مومنن، اس طرح کے سلسلے میں نہیں پڑنا. اور دوسرا، دنیا کے ساز و سامان کی خواہش نہیں کرنی. تب تگونا اراد الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان، وعند اللہ مغانم کثیرہ، حالانکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ غنیمتیں ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھنا کہ اللہ کے ہاں جو ہے یہ دنیا کی عارضی چیزوں سے کہیں بڑھ کر اجر ہے. تو اس کے بارے میں سوچنا ہے، دل آزاری نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑے ہو تو اب ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کنتم من قبل، اور اسی طرح تھے تم پہلے. فمن اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو. پہلے تم بھی ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، اس لیے تحقیق کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلا کرو، دنیا کی باتیں نہ سنا کرو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فوکس کرنا ہے اور پھر تحقیق کرتے رہنا ہے. چھوٹی بڑی بات کی پھونک پھونک کر چلنا ہے. جب آپ کہتے ہو کہ میں اللہ والا بن رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہا ہوں، صراط مستقیم کا مسافر ہوں، تو فتبینوا، پھر تحقیق کیا کرو. پھر آگے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ وہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. پھر یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہماری پرائیویٹ ہوتی ہیں، پرائیویسی کو ہم جو ہے وہ بڑا میک شور کرتے ہیں اپنی لائف میں. ہم اپنی پرائیویسی کو بہت سٹرونگلی میک شور کرتے ہیں. ایون کہ اپنی فیملی ممبر سے بھی ہم پرائیویسی کو میک شور کرتے ہیں، اپنے فرینڈز فیملی سے بھی، جو ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی اپنی بہت سی چیزوں کو ہم جو ہے وہ پرائیویٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے علاوہ آپ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اب یہ سارے کام، ساری آیت کے اینڈ پہ یہ بات جو ادھر مینشن ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو، یہ اس پہ زیادہ غور کرنا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں کہ میں صراط مستقیم کا مسافر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے راستے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہوں، تو پھر صرف زبان سے نہیں ہوگا، عمل بھی کرنا پڑے گا اور غور و فکر بھی کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ کنٹرول بھی کرنا پڑے گا اور پھر پھونک پھونک کر چلنا پڑے گا. فتبینوا، تحقیق کر کر کے چلنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور بہت زیادہ سٹرونگلی باخبر ہے. بہت ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ بھی اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ہماری لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو اس آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور اس کو ایک بار پھر سمرائز کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون. اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کیا کرو اور اس کو کبھی نہ کہو جو آپ کی طرف سلامتی بھیجے کہ تم مومن نہیں ہو. جو آپ سے پیار کرے، جو آپ کو اچھا سمجھے، اس کو بھی رسپیکٹ دو. اس کے سٹیٹس کو نہ دیکھو، اس کو یہ نہ دیکھو کہ وہ کس سٹیٹس کا ہے اور آپ کے ارد گرد لوگ اچھے سٹیٹس کے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھے سٹیٹس کا نہیں ہے تو میں ان سے زیادہ بات کروں. یعنی ان اے نٹشل سمپلی آپ نے دل آزاری نہیں کرنی کسی کی. اس کے بعد تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا رکھ رکھاؤ، دنیا کے کھیل میں پڑنا چاہتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت غنیمتیں ہیں. اسی طرح تم پہلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، بس تحقیق کر لیا کرو
آگے پھر جو بات ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، یہ اس پوری جو آیت ہے اس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے زیادہ سٹرونگلی سمجھنا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دنیا میں دکھاوے کی حد تک اگر کر لیں گے کام، جو بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے یا کوئی ایسے اعمال کریں گے جو دنیا کی حد تک ہوں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہوں گے، تو وہ آپ کے ایکسیپٹڈ ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور مجھے سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور تحقیق کے ساتھ، یعنی کہ اس میں زور دے کے فرماتے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سارا کام جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، یہ دل سے کرنا ہے، پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہے ہیں، ہم جو ہے صراط مستقیم کے مسافر ہیں۔ تو میں قرآن پاک کی آیات کو پڑھتا ہوں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ میری مزید اصلاح ہو۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو آج آیت ہم نے ڈسکس کی، اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی مزید پوائنٹس ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، تو کائنڈلی مجھ سے شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔